الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون बुजुर्गान मन बरादरान मिल्लत काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों हर किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, कल की ही बात है कि हम इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने के इस्तक़बाल के लिए गुफ्तगू कर रहे थे और आप भाइयों को तवज्जो दिला रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो।
اور یہ مقدس اور بابرکت مہینہ آیا اور اپنی تمام ترفیض و برکات کے ساتھ انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے، یعنی 2 عشرے مکمل ہونے والے ہیں، تیسرا عشرہ وہ شروع ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ جن بھائیوں نے اس رمضان المبارک کی فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی ان فیض و برکات کو ان سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، بلکہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ وہ بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قدم قدم پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کے زینے موجود ہیں، مغفرت کا سما ہے۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس بابرکت مہینے کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، میں اس کو بھی بشارت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر آگے میرے آقا نے اور آسانی فرماتے ہوئے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے پورے رمضان کا نہیں، صرف ایک رات کا لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، میں اس کو بھی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، راغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ اشارہ کنایا ہے، استعارہ ہے کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، فرمایا کہ جس نے اس بابرکت مہینے کو، اس مقدس مہینے کو اپنی تمام ترفیض و برکات کے ساتھ پا لیا، صحت تندرستی کے ساتھ اس مہینے کو اس نے پا لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بخشش اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر اس رمضان کی جو عظیم عبادت ہے روزہ، اس کے آداب، اس کے تقاضے، اس کی شرائط وہ پوری کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس مہینے سے جب پار ہوں، جب گزریں، تو پھر ہمارے ہاتھ میں بخشش کا اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہو، ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی بنا دے۔ اس لیے آج میں چند باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں، ہم جد و جہد بھی کریں، ہم مشقت بھی اٹھائیں، ہم پیاس اور بھوک کی تکلیف کو بھی برداشت کریں، لیکن جب ہم رمضان کو گزاریں تو پھر ہمارے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، جیسے رمضان آنے سے پہلے تھے ویسے کہ ویسے ہو۔ ایسا بد نصیب ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض وہ باتیں میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان باتوں سے اجتناب کر لیں جو ہمارے رمضان کے اجر و ثواب کو ضائع کر سکتی ہیں۔ بھائیوں، سب سے پہلی بات، اگر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں،
صدقات و خیرات کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، تو بھائیو خیال کیجئے گا اپنے عمل کو ضائع کرنے والا وہ گناہ جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ اور پھر ان میں سب سے پہلا گناہ جس کا نام لیا تھا وہ شرک تھا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی اور سمجھا دی تھی کہ یہ شرک ایسا مودی گناہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ساری عبادات ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے صدقات و خیرات، آپ کا جہاد، آپ کی تلاوت، آپ کا ذکر و اذکار، اگر اس کے ساتھ ساتھ شرک کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میرا اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، فرمایا کہ میں اس بندے سے جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی اور ند بنا دیا، فرمایا میں اس سے بری ہوں، میں اس سے لا تعلق ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا، فرمایا ترکتہ وعملہ، فرمایا میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی ضائع اور برباد کر دیتا ہوں۔ بلکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا صرف میں ایک مقام سناؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان، سردار ولد آدم، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، میں آپ کو بھی وحی کر رہا ہوں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے میں نے سب کو یہ وحی کی تھی، سب کو یہ پیغام بھیجا تھا، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، لیحبطن عملک، ہم تو آپ کے بھی اعمال تباہ و برباد کر دیں گے۔ کون سے اعمال؟ ابھی آپ نے برادر عزیز حافظ ابو بکر عتیق صاحب سے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق ام المؤمنین کہتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، رمضان میں آپ اتنی محنت کرتے کہ جو سال بھر کی راتوں میں محنت نہیں کیا کرتے تھے، اور سال بھر کی راتوں کی محنت آپ نے دیکھنا ہے تو سیرت کی کتابوں کو اٹھاؤ، اس کی پاکیزہ اوراق کو ذرا پڑھ کر دیکھو، آپ کو نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے کہ ام المؤمنین فرماتی حتی تتورم قدما، کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور سیدنا حذیفہ کی حدیث بھی آپ نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں، صرف ایک رکعت میں 5.25 پاروں کی تلاوت فرمائی۔ یہ عام راتوں کی محنت، عام راتوں کی جد و جہد، اور میرا اللہ فرماتا ہے یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ ذکر و اذکار، یہ آپ کی دعوت دینا، یہ تبلیغ کرنا، یہ پتھر کھانا، میری توحید کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کروانا، اپنے جبین اطہر کو آپ نے زخمی کروانا، کندھے کو شل کروانا، فرمایا یہ ساری محنتیں، یہ ساری مشقتیں، یہ ساری تکالیف لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو بھائیو، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم سمجھیں صبح ہم نے روزہ رکھ لیا، سحری سے پیٹ بھر لیا اور ایسے سما کیے
کہ عصر تک تو بھوک اور پیاس کا نام و نشان نہ رہے اور شام تک تو گزارا کر ہی لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، اور پھر شام کو پھر پیٹ بھر لیا حتیٰ کہ عشاء کی نماز مشکل ہو گئی۔ ہم سمجھتے اس طرح ہم نے روزہ رکھ لیا، بھوکے پیاسے رہے تو ہم نے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ نہیں بھائیو، یہ خیال کرنا پڑے گا کہیں ہم سے شرک کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ نماز آپ نے کسی اور کے لیے پڑھ لی، سجدہ کسی اور کے سامنے کر دیا، آپ نے کسی اور کے لیے روزہ رکھ لیا، کسی اور کے نام کی قسم اٹھا دی۔ نہیں بھائیو، آپ نے فریاد رس بھی سمجھا تو کس کو؟ اللہ کو سمجھنا ہے۔ اگر کسی اور کو سمجھا تو یقیناً شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ فریاد رس صرف اور صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ، میرے رزق میں فراوانی کرنے والا صرف اللہ، رحمت کی بارش نازل فرمانے والا صرف اللہ۔ یہ ہے، اگر اس میں ہم نے کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، اولاد دینے والا اور رزق میں فراوانی کرنے والا، یا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ ہی اٹھا دیے، اپنے دامن کو ہی پھیلا دیا، اس کے سامنے اپنی مناجات کو ہی پیش کر دیا، تو یقیناً ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، شرک جیسی نجاستوں سے محفوظ فرمائے۔ اختصار کرنا چاہتا ہوں، آگے چلیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں اپنی توحید کے ساتھ ایک دوسرا بڑا حق جو بیان کیا وہ والدین کا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی روزوں کے آداب آپ نے بیان کیے۔ آپ نے یہ ممبر رسول پر سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین آمین کہا تھا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اس میں ایک موقع پر آپ نے روزوں کے متعلق کہا کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، اپنی مغفرت کا سامان نہ کروا سکا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی اور میرے آقا علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔ اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی جگہ پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، من ادرک ابویہ، جس بندے نے اپنے بوڑھے والدین کو پا لیا، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کو، ماں کو یا باپ کو پا لیا، فرمایا فلم یدخلاہ، اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ پھر بھی اس نے ان کی خدمت نہ کی، فلم یبرہما، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی، فمات فدخل النار، اور وہ اسی حالت میں مر گیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، فابعدہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بھائیو، روزے رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، لیکن اپنے والدین کی عزت و احترام نہیں کرتا، اپنی بوڑھی ماں کی بات کو نہیں مانتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ یقیناً میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے شیوخ کی موجودگی میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ بندہ، اس کے نہ روزے قبول ہیں، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ اس کا ذکر و اذکار قبول ہے، نہ تلاوت قرآن اس کی قبول ہے، نہ لیلۃ القدر کا قیام رکوع اس کا سجود قبول ہے، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ صحابی رسول آئے، آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، شہیدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا میرا کوئی الہ اور معبود مسجود مطلوب نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وصلیت الخمس، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی عطا کر دی، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، اور میں نے رمضان کے مہینے کے روزے کی بھی رکھ لیے۔ اے اللہ کے رسول بتلائیے تو صحیح، مجھے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا،
اگر اسی حالت میں فمات علی ھذا، اگر وہ اس حالت میں فوت ہو گیا تو میں زبان نبوت سے اس کو بشارت دیتا ہوں مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کی رفاقت انبیاء کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ فرمایا اس کی رفاقت انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگی، کل قیامت کے دن ایسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ساتھ سن لو، ما لم یعق والدیہ، فرمایا لیکن اس نے اس نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو۔ مطلب یہ ہے، مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اگر ان نیکیوں کے ساتھ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اپنے بوڑھے والدین کو ستایا اور ان کو برا بھلا کہا، تو فرمایا پھر سن لے، ان نیکیوں کا جن کا مقام یہ تھا کہ وہ انبیاء کے زمرے میں شامل ہو جاتا، وہ صدیقین کے زمرے میں شامل ہو جاتا، وہ شہداء کے زمرے میں شامل ہو جاتا، فرمایا پھر وہ ان سارے مقامات سے گر کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں سے نہ کرے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی عزت احترام کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ان کے اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، جا کر پاؤں پکڑیے اپنے والد کے، اپنی والدہ کے، پوچھئے اماں جان مجھ سے خوش ہیں، پوچھئے ایسے۔ آپ پوچھیں گے یقین جانے جہاں یہ تیری اماں راضی ہوتی ہے وہاں پر عرش پر بیٹھا تیرا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں پر تیرا باپ راضی ہوتا ہے وہاں پر تیرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، اور اللہ رب العالمین جنت کا یہ بہترین دروازہ تیرے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی خوش نصیبوں سے کرے۔ بھائی آگے چلیں، تیسری بات، تیسرا محروم کون؟ کہ جس نے محنت بھی کی اور اس کو اجر و ثواب نہ ملا۔ فرمایا قرآن سے دوری کرنے والا، قرآن سے دور رہنے والا۔ اگر یہ قرآن کو سینے سے نہیں لگاتا، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، تو فرمایا یہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو گیا، یہ رمضان کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس نے ہمارے ذکر اس قرآن سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس دنیا کی کوئی نیکی اس کی معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتی، وہ ساری نیکیوں کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم تو کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، پھر کہے گے یا اے اللہ میں تو اتنی موٹی موٹی آنکھوں کا مالک تھا، کل تو میں عصر کے بعد ہی آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیتا تھا، آج کیا ہوا، مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس قرآن کے ساتھ سنا۔ ایک اور حدیث سنیے، سیدنا عطا وہ بیان کرتے ہیں میں عبید بن عمیر کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عبید نے کہا یا اماں، اے امی جان، آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز بتلائیے جو آپ کو سب سے زیادہ تعجب خیز محسوس ہوئی، وہ چیز بتلائیے، وہ بات آج بیان کیجئے۔ آپ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام ایک دن میرے پاس موجود تھے، قام فقال ذرینی یا عائشہ، میرے آقا نے کہا عائشہ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ کس لیے؟
اتعبد اللیلۃ لربی، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتی ہیں اللہ کے رسول واللہ انی احب قربک، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں مجھے آپ کا قرب جو ہے وہ انتہائی زیادہ پسند ہے۔ وَأُحِبُّ مَا يَسَرُّكَ، اور مجھے یہ بات بھی پسند ہے جو آپ کو اچھی لگے۔ آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، میں علیحدہ ہو جاتی ہوں، آپ کو تنہائی میسر کر دیتی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھے، فَتَطَهَّرَ فَقَامَ وَصَلَّى، فرماتی ہیں آپ نے طہارت حاصل کی اور پھر قیام کرنے لگے۔ آپ قیام کرتے رہے، فَلَمْ يَزَلْ بَاكِيًا، آپ رونے لگے، قیام کرتے کرتے رونے لگے۔ فرمایا حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، یہاں تک کہ آپ کی گود جو ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَكَانَ جَالِسًا، پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور فَلَمْ يَزَلْ بَاكِيًا، آپ روئی جا رہے تھے۔ حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، آپ کی سینہ ڈانپتی ہوئی آپ کی داڑھی مبارک وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ، یہاں تک آپ روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد جو زمین تھی وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون رو رہا ہے بھائیوں؟ یہ کون رو رہا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ہم نے تو آپ کو معصوم بنا دیا، گناہوں، سیئات، خطاؤں سے ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا۔ روئیں تو وہ جن کے گناہ ہیں، جن کی سیئات ہیں، جن کی خطائیں ہیں بھائیوں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جا بلال فیؤذنہ صلاۃ الفجر، اور حتیٰ کہ بلال آئے، آپ نے اذان کی اطلاع دی کہ اذان ہو گئی، اور پھر دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں تو کہنے لگے تب کی یا رسول اللہ، اور انہی آیات کی طرف اشارہ کیا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو اللہ نے معصوم الخطا بنا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال جس اللہ نے مجھ پر یہ انعامات کیے ہیں، یہ کرم کیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بھائیو ذرا ہم بھی اپنے اوپر ذرا غور تو کر کے دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی نعمتیں ہیں۔ آج تو ذرا بر تکلیف پہنچتی ہے آپ کی زبان پر شکوے شکایت آ جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھو تو صحیح، ذرا پیچھے جا کر اس رمضان سے پہلے آپ کے کتنے دوست و احباب، آپ کے کتنے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو اس دھرتی پر موجود ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بسترے مرگ پر لیٹ گئے ہیں، وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن کرنا تو بہت مشکل، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر قیام بھی نہیں کر سکتے، 1 منٹ کے لیے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے، اور آپ کو اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی، اور یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور آخری عشرہ ملنے والا ہے جس کے متعلق آپ سن رہے ہیں کہ میرے آقا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اور بھائیو آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، میرے آقا علیہ السلام کی طرح اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دو اور اپنے رب سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لو، کہیں رمضان کی فیوز و برکات سے محروم نہ رہ جانا۔ آگے چلیے، میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا میرے اوپر آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہے جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، سنیے جو محل شاہد ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث سنائی، فرمایا جو بندہ اس کو پڑھتا ہے
لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ وَيْلٌ لِّمَن يَقْرَأُ هَٰذِهِ الْآيَاتِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ، فرمایا کہ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ محروم ہو گیا، رمضان کی فیض و برکات سے بھی محروم، تمام نیکیوں تمام حسنات سے محروم۔ میرے آقا کی زبان سے اس کے لیے ہلاکت کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ کون سی آیات؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ان آیات پر غور و فکر نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّمَن يَقْرَأُ، اس کے لیے ہلاکت ہے جو پڑھ لیتا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا۔ بھائیو، اس قرآن کو پڑھا کرو اور غور و فکر بھی کیا کرو، تدبر بھی کیا کرو، تاکہ تمہارے دل پر لگے ہوئے تالے کھل جائیں، آپ کا شرح صدر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے پڑھنے والے قاری بنا دے۔ آگے چلیے، رمضان کی برکات سے محروم رہنے والے آج معمولی کام سمجھا ہوا ہے، رات بھر جاگتے رہتے 12 بجے کھانا کھایا، مغرب کا افطاری کا بھی اور سحری کا بھی، اور سو گئے، صبح 8-9 بجے اٹھے اور اپنے کام پر چل نکلے۔ بھائیو، ایسا کام نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ سحری کیا کرو، اس سحری میں برکت ہے۔ اگر نہیں کرتے ہو کیسے محروم ہو، اس برکت سے کیسے محروم ہو؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرمایا جو بندہ سحری کرتا ہے میرا اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ الاحزاب کی روشنی میں سننا ہے، اللہ کا درود یعنی اللہ کی رحمت کسی بندے پر سایہ فگن ہو جائے اور اللہ کے ملائکہ جس کے لیے دعا کرنے لگ جائیں، اس پر درود پڑھنا شروع ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الاحزاب ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ فرمایا جو اللہ رب العالمین اپنے بندے پر درود پڑھنے لگتا ہے یعنی اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اور اس کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید و سنت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے انسان تو انسان، وہ سب سے بڑا دشمن ابلیس بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحیم بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے بھائیوں، اس روزے کا مقصد اگر حاصل نہیں ہوا تو یقیناً محروم ہو گئے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہوا تو تم کیسے محروم ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم زمین و آسمان کی برکات سے محروم ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا اگر یہ بستی والے، یہ شہر والے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی برکت کے دروازے کھول دیں، زمین کے خزانے برکات کے وہ کھول دیں اس کے لیے۔ اگر نہیں تو فرمایا پھر سن لو، پھر کذاب میں یہ شامل ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم اس کو محروم کر دیں گے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بھائیو، اس روزے کے اجر و ثواب سے محروم رہنے والا، اس اجر، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ یہ روزہ ایسے نہیں اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کر دیا، اور حدیث قدسی آپ نے سنی پورا رمضان کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ فرمایا ابن آدم کا ہر عمل، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ و خیرات، اس کی تلاوت قرآن، اس کی سخاوت، اس کا جہاد، اس کا ذکر و اذکار، اس کے رات کا قیام کرنا، سب کچھ اس کے لیے، لیکن یہ روزہ جو ہے نا یہ صرف میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر اس جزا سے آپ محروم ہو گئے تو پھر آپ سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اور روزے کی جزا پتہ کیا ہے؟ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے پوچھا جی اس حدیث کی شرح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، نماز کا اجر و ثواب بھی اللہ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب بھی اللہ دیتا ہے، حج کا، عمرے کا، ساری نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ ہی دیتا ہے، لیکن روزے کو خاص اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ اس کا معنی تو سمجھا دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بڑا عجیب قول آپ کا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب بندہ مومن صائم، یہ نیکیاں کرنے والا اللہ کے دربار میں پہنچتا، حساب و کتاب شروع ہو گیا، ادھر سے جن پر اس نے ظلم کیا تھا یہ مظلوم بھی آ گئے، لائنیں لگ گئیں، اور اب اس کا حساب و کتاب ہونے لگا۔ یہ مظلوم آتا ہے، اس کو اس کی نمازیں جا رہی ہیں، اس کا صدقہ و خیرات جا رہا ہے، دوسرا مظلوم آتا ہے اس کو اس کا حج جا رہا ہے، تیسرا مظلوم آتا ہے اس کے عمرے جا رہے ہیں، چوتھا مظلوم آتا ہے تلاوت قرآن جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں یہ بہت بڑا مفلس ہے جس کی نیکیوں کے سودے وہاں پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نیکیوں کو محفوظ فرما دے۔ فرمایا یہ حساب و کتاب ہو رہا تھا، ادھر سے نیکیاں ختم ہو گئیں، مظلوموں کی لائن لگی ہوئی ہے، اب اس کے پاس صرف اور صرف ایک روزہ ہی رہ گیا، روزے کی عبادت تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھا میرے بندے کے پاس تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں، ادھر مظلوم ابھی بھی کھڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہا اللہ رب العالمین ان مظلوموں کے جتنا بھی فدیہ تھا وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور اپنے اس بندے گناہگار کو اس روزے کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔
اللہ اکبر، یہ ہے اس کا مفہوم، انا اجزی بھی، میں ہی صرف اس کی جزا دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی روزے دار بنا دے۔ ایک بات اور یاد آ گئی لیلۃ القدر کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائیو یہ لیلۃ القدر کی رات جو آخری عشرے میں آنے والی ہے، اس رات کے متعلق آپ نے ترغیب دلائی تھی، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اس عشرے میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ کیوں فرمایا تھا وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس رمضان میں ایک ایسی رات، اس عشرے میں ایسی رات، ایسی بابرکت کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے اگر حساب لگائیں نا، 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، 83 برس تقریباً 4 مہینے۔ آپ میں سے کون ایسا بزرگ ہے جو آج کہے کہ میں 83 برس کا ہوں، 83 برس 4 مہینے میری عمر ہو گئی؟ اگر کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے گا، ہم اس سے سوال کریں گے۔ آپ بتلائیے بزرگوں، آپ نے ساری زندگی کیا اللہ کی عبادت کی؟ آپ پہلی وقت کے، اول وقت کے پہلی صف کے نمازی تھے، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہے، صدقات و خیرات بھی حسب استطاعت کرتے رہے؟ وہ کہیں گے نہیں، سستی بھی ہوتی رہی، بلکہ کبھی کبھی تو نماز قضا بھی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو مہینے گزر جاتے تلاوت قرآن بھی نہیں ہوئی، مجھ سے ایسی سستی اور کالی ہوتی نہیں۔ دوسری سائڈ پر آ جائیں، اگر ہم ان سے پوچھیں کیا آپ بتا سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 83 برس 4 مہینے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ تو کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے 83 برس 4 مہینے تو بڑی بات، یہ اوپر والے 4 مہینے ہی لے لیں کہ 4 مہینوں میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ 4 مہینوں میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا انسان ہو غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور بلکہ میرے آقا نے بشارت سنائی اگر ایسا ہوتا رہا، گناہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بناتا رہے گا، بلکہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہے گا دیکھو یہ میرا گناہگار بندہ، اس سے گناہ ہوا اور اس کو پتا تھا اس کا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، گناہ ہی گناہ کرتے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہاری جگہ پر کوئی ایسا اور قوم لے آئے گا جو اللہ کو پیار کرنے والی ہوگی، اللہ ان کو محبوب رکھنے والا ہوگا، گناہ بھی کریں گے، معافیاں بھی مانگیں گے، ایسا کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، 4 مہینے بھی ایسے نہیں گزرتے جس میں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، یہ تو ہر ایک انسان خطا کا پتلا، لیکن ایک رات اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو ایک رات اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لے، ایک رات وہ کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، کسی کی غیبت چغلی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم و ستم نہ ڈھائے، کسی کا حق نہ مارے، اور بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو اخلاص کے ساتھ پورا کرتا رہے، جھوٹ نہ بولے، چوری چکاری نہ کرے، کوئی بھی ایسی منافی چیز نہ کرے، منکر چیز کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ اللہ کی عبادت تو بیسیوں نہیں بلکہ ہر مسلمان استطاعت رکھتا ہے اور ہاتھ کھڑا کر جی میں کر سکتا ہوں۔ تو آؤ بھائیو، یہ زندگی کا انمول اور سنہری موقع کہیں ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہم رمضان کو پائیں گے بھی کہ نہیں پائیں گے، آئندہ زندگی میں یہ قیمتی لمحات میسر ہوں بھی یا نہ ہوں، بلکہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ دعائیں کیا کیجئے، یا اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ نصیب فرمائے اور یہ تاک رات ہمیں نصیب فرمائے، یا اللہ اس رات کو قیام اور اس رات کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور ہمیں اس رات کے موافق بنا دے جس کے متعلق تو اعلان کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ہم رات کی عبادت کریں تو ہماری وہ رات کی عبادت
83 برس 4 مہینوں کی عبادت سے 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔